السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے آج اپنا 65واں یوم آزادی بڑی خوش اسلوبی سے، بڑی خوشی سے منایا. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اور آج ایک اور مبارکباد کے ہم مستحق ہیں، جیو نیوز مستحق ہے، کیونکہ آج جیو کی 10ویں سالگرہ ہے. ناظرین، آج جب باہر نکلے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا، بہت سے لوگ پرچم لہرا رہے تھے، بہت سے لوگ ڈسکشنز کر رہے تھے ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر. بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ہمارا ماضی کس طرح کا رہا ہے. انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا نہیں رہا. کچھ حقائق بھی تھے، کچھ پرسیپشنز بھی تھے. کچھ لوگوں نے اپنے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں ان کی بات کی، اور بہت ہی کم ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں. ناظرین، 65واں یوم آزادی ہے، اس کا موقع ہے، اور اسی موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جناب جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بڑی اہم باتیں کی، بڑی پروفاؤنڈ باتیں کی. ہمارے ملک کو جو اس وقت خطرات درپیش ہیں، جو مسائل درپیش ہیں، ان کے حوالے سے بڑی اہم سپیچ دی انہوں نے. اور بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جو جنرل کیانی نے باتیں کی شاید پہلی دفعہ اتنی کلیئرٹی سے سامنے آئیں. میں بہت لمبا انٹروڈکشن نہیں دوں گا. ہم چاہیں گے کہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کہ جنرل کیانی کی باتوں کی آج کے اس دن میں ان کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ کیا 65 سالوں میں ہم اپنے ملک کو قائد کا پاکستان بنا سکے، اور اگر نہیں بنا سکے تو کیا اب بنا پائیں گے. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد یوم آزادی کی اور جیو کی 10ویں سالگرہ کی. سیٹھی صاحب، جنرل کیانی نے کل رات کو ایک بڑی زبردست سپیچ کی، جو مجھے بات اپیل کی سب سے زیادہ، کہ انہوں نے اس بات کو بڑی امپورٹنس دی کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں، اور بڑے کرٹیکل فیز سے گزر رہا ہے پاکستان. لیکن انہوں نے کچھ یہ تو بتایا کہ حالات خراب ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ چیلنجز بتا دیے، دو تھریٹ بتا دیے کہ پاکستان کو یہ تھریٹ ہے. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ جی یہاں پر انارکی ہے، یعنی کہ انتشار ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ریلیجس انٹالرنس ہے، مذہبی عدم برداشت ہے، اور پولیٹیکل ٹرموائل ہے، یعنی کہ سیاسی عدم استحکام ہے. What do you say؟ منیب، بہت زبردست بات ہے، کیونکہ یہ جو انہوں نے باتیں کہی ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، مگر جس طرف جو ایک اور خطرہ ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دلائی، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ اب اس کو خطرہ نہیں سمجھتے. 64 سال سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک کے اندرونی معاملات ٹھیک ہیں، بیرونی سازشیں ہمارے خلاف ہیں. ہمیں ساری جو خطرہ ہے اس ملک کو وہ ہمارے نیبرہڈ ہندوستان سے خطرہ ہے، اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ سے خطرہ ہے. صحیح. اور جو آپ پولنگ کرتے ہیں، جب عوام کی پولنگ کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ بیرونی ملک یا ہندوستان سے ہے یا امریکہ سے. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے، کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ اندرونی ہے. یہ ایک نئی بات ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم جیسے لوگ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سے خطرہ ہے، ہمارے اندر جو انتشار ہے، جو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور پھر دشمن تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں. مگر کیا یہ اندرونی مسئلے ہیں یا بیرونی ہیں؟ تو آج جو انہوں نے یہ بات کی، جو سارا فوکس ان کا تھا، ان کا یہی فوکس تھا کہ ہم اندر سے ہمیں بہت سے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات کو تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ امن کی آشا، تجارت بڑھائی جائے، سب کچھ بڑھایا جائے. اور اب وہ جو ماحول تھا 64 سال کا کہ ایک دشمن ہے، ایک دشمن ملک ہے، ہمارا ملک جو ہے اس کو بنایا ہے، اور اس کو بنانے کا جو سارا انداز تھا وہ اسی لیے تھا کیونکہ ایک دشمن کے خلاف وہ ملک کو بنانا تھا، مضبوط کرنا تھا. وہ اب چھوڑ کے اب جو توجہ دینی ہے وہ دینی ہے کہ اندرونی معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا. اور اندرونی معاملات کی طرف جو توجہ دلائی ہے وہ 3 ایریاز میں دلائی ہے. بالکل، وہ بھی بڑے دلچسپ وہ بہت دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریلیجس انٹالرنس، مذہبی عدم برداشت، کہ ہمارے میں یہ مسئلہ ہے. اب مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ پولنگ کریں
تو عوام کی رائے لینے کے جائیں تو عوام تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے اندر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی مسئلہ ہے, انتشار مسئلہ ہے. عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو دہشت گردی کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو فرقہ پرستی کر رہے ہیں جو کہ ٹیررزم کی طرف جا رہے ہیں, عوام تو ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی مہم چلانے کے لیے تیار نہیں. عوام تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں وہ تھوڑے سے مس گائیڈڈ مسلمان ہیں. ابھی جو پولنگ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیے کہ عوام کی برین واشنگ ایک طرف چلتی رہی, عوام ایک چیز سوچ رہی ہے, مگر آپ کے آرمی کے جو سربراہ ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں جو کچھ سیاستدان پہلے کر رہے تھے, اور ہم جیسے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ ہے. اب احساس اس ادارے میں یہ ہونا شروع ہوا ہے کہ مسئلہ ہے کیا, اور ہم کس راستے پہ چلے گئے. جس راستے پہ گئے وہ راستے آگے بند ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے توجہ تو دلائی ہے, وہ بالکل صحیح چیز کے اوپر دلائی ہے کہ ریلیجس انٹالرنس اور ٹیررزم یہ پرائمری پرابلمز ہیں پاکستان کے, اور ہمیں ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. انہوں نے آگے جا کے اور بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, نہیں تو سول وار ہو جائے گی. میں چاہوں گا کہ انہی کی زبان میں آپ کو سنایا جائے جو جنرل کیانی نے کہا کہ ایکسٹریمزم کے حوالے سے اور مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے, اس جنگ کے حوالے سے ناظرین انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. اگر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا یہی مفہوم ہے تو اس کے خلاف جنگ ہماری ہے اور پوری طرح حق بجانب. اس بارے میں کوئی بھی شک ہمیں تقسیم کر دے گا اور خانہ جنگ کی طرف لے جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن اس بنیادی مسئلے پر صاف اور واضح ہونے چاہیے. انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف لڑائی صرف آرمی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے. ضروری ہے کہ اس میں پوری قوم یکسو ہو. فوج کی کامیابی صرف عوام کے تعاون سے ہی ممکن ہے. 100% صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوج کی کامیابی عوام کے بغیر نہیں ہو سکتی, اور یہ سب فوج کی اور عوام کی جنگ ہے یہ دہشت گردی. اب آپ دیکھیے کہ فوج کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں فوج کے 4000 سے زائد جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں ان دہشت گردوں کے ہاتھ. اور ہمارے ہاں اب بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے, مسلمان کے خلاف جنگ ہی نہیں ہو سکتی. اور اس کا حوالہ بھی انہوں نے اپنی اسپیچ میں دیا ہے کہ ہاں وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں, مگر یہ مسئلہ اتنا اب خطرناک ہو چکا ہے کہ ہمیں اب یکجہتی کے ساتھ, جو بدنیتی کے ساتھ جو ہماری قانون آئین اور ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, خواہ وہ مسلمان ہوں, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے اور لڑائی کرنی ہوگی اور انہیں ختم کرنا ہوگا. تو یہ دیکھیے یہ بات جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے بہت سی یہاں ہمارے لیے پرابلمز بن گئے ہیں. فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی, آپ کو دنیا بدنیتی سے دیکھتی ہے کیونکہ سمجھتی ہے کہ آپ ان کو پال رہے ہیں, اور یہاں کوئی نہ آپ کی پراپرٹی سیف ہے نہ آپ کی جان سیف ہے, اینڈ سو آن. تو کوئی بھی ملک اس قسم کی دہشت گردی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہاں ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو ہماری جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو امریکہ کی جنگ. تو آج واضح طور پہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ یہ لوگ جو قتل کر رہے ہیں, جنہوں نے 40,000 سے زائد آپ کے شہری مار دیے, اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان افواج کے ہمارے پیارے سولجرز اور افسر ان کو شہید کر دیا, آج کلیئرٹی کے ساتھ جنرل صاحب نے یہ بات وضاحت کر دی. اور یہ بات ساری عوام کو سمجھنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ خطرہ اصلی خطرہ کہاں سے ہے, اندرونی ہے, بیرونی نہیں ہے. یہ ہماری فوج کا سربراہ کہہ رہے ہیں. جی یہ وہ کہہ رہے ہیں. جو پرانے سربراہ تھے وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ خطرہ بیرونی ہے. آج واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں, خطرہ اندرونی ہے. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے سیٹھی صاحب کہ آفٹر ہیونگ سیڈ آل دس, جنرل کیانی نے ایک بات کی کہ یہ جو ہمارے ملک کے جو ہماری جو پلائٹ ہے, جو ہمارا پرابلم ہے, ون وے اور دی ادر ہم سب اس کے ذمہ وار ہیں, ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کنٹریبیوٹ ایک معنوں میں انہوں نے کہا کہ کیا, واٹ ڈو یو سے ٹو دس وین ہی سیز کہ زیادہ یا کم ہر ایک کا حصہ ہے اس. یہ بڑا یہ بھی دیکھیے انہوں نے ایک بات تسلیم کر لی نا کہ اس میں سب کا حصہ ہے. یہ نہیں کہا کہ سویلینز کا حصہ ہے یا سویلینز نے یہ کیا یا سیاستدانوں نے یہ کیا
یا ہماری جمہوری یا نان جمہوری پارٹیز نے یہ کیا. انہوں نے ذمہ داری اپنے اوپر بھی اور اپنے ادارے کے اوپر بھی ٹھوسی. انہوں نے کہا ہے سب کا حصہ ہے, کسی کا زیادہ کسی کا کم. اب اس کی وضاحت میں آپ کو اگر کر دوں, جو وہ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ وہ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی انہیں کرنی چاہیے, مگر یہاں جو اشارہ دے دیا انہوں نے یہ بہت ہے. میں آگے بات کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے اس میں دو پرابلمز رہے ہیں کہ ہماری جو سویلین لیڈرشپ رہی ہے وہ نہایت کرپٹ اور انکمپیٹنٹ رہی ہے, اور جو ہماری افواج کی لیڈرشپ رہی ہے وہ نہایت انکمپیٹنٹ اور اپرچونسٹ, موقع پرست. دونوں نے مل کے ہمارے ملک کو اس راستے پہ ڈال دیا جس راستے میں آپ نے 2-3 بہت بڑی غلطیاں کی. سب سے پہلے 1950s میں آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے امریکہ بادشاہ کو جپھی ڈال دی, وہ آپ جپھی آپ نے کیا ڈالی, وہ آپ کے گلے پڑ گئی ہے. آج تک پڑی ہوئی ہے وہ آپ کے گلے. آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے, آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا, آپ نے پیسے لے کے مزدوری کرنی شروع کر دی امریکہ کی. یہ ان کچھ زمانے میں ہوا, اور اس میں سویلینز کا بھی رول ہے, کیونکہ سویلینز نے کہا ہمیں پیسے آ رہے ہیں, ہمیں ٹیکس لگانے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تو چوری کرتے جائیں, باہر سے پیسے آ رہے ہیں, اللہ خیر صلی اللہ. اور ایک چھوٹا سا حکمران طبقہ قائم ہوا, اور امریکہ کی پیسے کے اوپر وہ اس نے اپنی جان بنائی اور اپنی گاڑیاں خریدی اور اپنے گھر خریدے اور سارا کچھ کیا. اس کے بعد فوج نے ٹیک اوور کیا, تو فوج نے تو جو رہ گیا تھا فوج نے اور بھی جپھی ڈال دی امریکہ کو ایوب خان کے زمانے میں, اور امریکہ کے جھنڈا یہاں اس ملک میں لہراتا تھا. ہم سے پوچھئے, ہم نوجوان تھے, ہم پروٹیسٹ کرتے تھے اس کے خلاف کہ ہمیں نان الائنڈ ہونا چاہیے, ہمیں امریکہ کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے, ہمیں نان الائنڈ ہونا چاہیے. مگر نہیں, ہماری فوج کے لیڈرشپ جنرلز نے اور ہمارے سویلینز نے, لیڈرز نے, پولیٹیشنز نے اور بیوروکریٹس نے مل کے یہ ایک بہت بڑی غلطی کی. اور اس لیے کی کیونکہ یہ آسان راستہ تھا, اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونا تھا, محتاج پیسے لینے تھے, اور ایک چھوٹے سے طبقے نے جرنیل اور سول سرونٹس اور 22 گریڈ کے سول سرونٹ اور 21 گریڈ کے سول سرونٹ اور بزنس مین ہینڈ آؤٹس کے اوپر رہے. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے کو چلنا نہ سکھائیں تو وہ پھر آگے جا کے بڑا ہو کے تو کیا کرے گا. تو نوجوان ملک تھا منی, اور پہلے دن ہی آپ نے امریکہ کا سہارا لے لیا اور آپ نے کہا اب چلنے کی کیا ضرورت ہے, بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, امریکہ گاڑی بھی دے رہا ہے, یہ بھی دے رہا ہے, وہ بھی دے رہا ہے, اللہ خیر صلی اللہ. تو بانڈڈ لیبر بن گئے. تو وہ بانڈڈ لیبر بن گئی, اور وہ ایک ہیروئن کا ٹیکا تھا. جتنی آپ کی ڈیپینڈنس امریکہ کے ہوتی گئی اتنی اور ڈیپینڈنس ہوتی گئی. ایک وقت آیا کہ جب ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے سارا کچھ امریکہ کے حوالے کر دیا, اور آپ نے امریکہ کی جنگ روس کے خلاف اس کے اندر آپ کود پڑے, اور آپ نے اس قسم کی حرکتیں کی کہ جو آج آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں. یہ جو انتہا پسندی کی جو بات ہو رہی ہے اور مذہبی عدم برداشت کی جو بات ہو رہی ہے, اس کے بیج جو ہیں یہ ضیاء الحق کے زمانے میں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بوجھے گئے, کیونکہ آپ نے جہاد اور مجاہدین اور اسلام کی یہ ساری بات شروع کی جس میں بالکل کوئی سچائی نہیں تھی, صرف یہ تھا اور گنز تھی, مطلب پیٹ جہاد. تو عرض یہ, اور وہ بھی کس کے, روس کے خلاف, امریکہ کے لیے. پاکستان کا اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا. آپ نے تو امریکہ کی جنگ جا کے وہاں لڑی, اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں, آپ کی ملٹری کے جرنیل, آپ کے سویلین لیڈرز جو کہ ضیاء کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے, انہیں پاور بھی ملا, پیسے بھی ملے, گنز بھی ملی, سب کچھ ملا, اور وہ ایک اور ہیروئن کو ٹیکا لگا. اور تیسرا ہیروئن کا ٹیکا لگا جب جنرل مشرف آئے اور 9/11 ہوا, اور انہوں نے پھر کود کے امریکہ کو جپھی ڈال دی, اور وہ اس کو وہ آج آپ بھگت رہے ہیں. یہ جو طالبان ہیں اور سارا کچھ ہے, جنگ امریکہ کی اور آج بن گئی ہماری, یہی نتیجہ ہونا تھا. تو اس میں ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے فوج کے جرنیلوں کی اور ہمارے سویلین لیڈرز کی, جس کے اندر بیوروکریسی اور پولیٹیشنز, الیکٹڈ اینڈ نان الیکٹڈ, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس راستے پہ, اس موڑ پہ آ کے انہوں نے کھڑا کیا. تو یہ میرا خیال ہے وہ جو انہوں نے وضاحت نہیں کی, اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ یہ ہے اس کی ساری کہانی. تھوڑی تلخ وضاحت تھی ویسے. جی اچھا سعید صاحب, ایک اور بات یہاں پر جب جنرل کیانی نے یہ بات کی, ایک بات آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اپریل اسی سال کے اندر, اس میں بات کی تھی ہم نے کہ ٹیررزم کے خلاف اسپیسیفک لاز نہیں ہیں. آپ نے بھی مینشن کیا تھا 2-2.5 سال سے سینٹ میں پڑا ہوا ہے, ٹیررسٹ ایکٹ نہیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہیں بن سکا. اسی بات کا اشارہ جنرل کیانی بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں بن سکا. آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسپیسیفک لا ہونے چاہیے. منیب 2 سال سے جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈرافٹ بنا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم قانون کا. ہر ملک میں اینٹی ٹیررزم قانون ہوتے ہیں, وہ سخت ہوتے ہیں,
وہ نرم قانون نہیں ہوتے. جنرل پاشا جاتے جاتے کہہ گئے کہ عدالتوں نے 900 سے زائد وہ لوگ جن کو وہ ٹیررسٹ سمجھتے تھے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ یہاں قانون نہیں تھا ان کو ٹرائی کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے لیے اسپیشل لاز چاہیے آپ کو. بالکل صحیح. تو عرض یہ ہے کہ اس حکومت نے عورتوں کے لیے کچھ قانون بنائے, امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن کی. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ایک اینٹی ٹیررزم لا بنایا جس کے ساتھ جوڈیشری بھی خوش ہو جائے, سپریم کورٹ کو چیف جسٹس صاحب کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی اور مسنگ پرسنز اور یہ چیز کی ضرورت نہ پڑے. اگر قانون ہو تو پھر کوئی بھی مسنگ نہیں جائے گا, قانون کے تحت ان کی ٹرائل ہوگی. مگر اس لیے کیونکہ قانون نہیں ہے تو لوگ مسنگ جاتے ہیں, بیکاز قانون کے بغیر ان کی ٹرائل نہیں ہو سکتی. اور یہ ڈرافٹس پڑے ہوئے ہیں اور کب سے جنرل کیانی کہہ رہے ہیں, اور ہم نے بھی اس کے اوپر 2 پروگرامز کیے کہ وہ قانون نکالیں جو ڈرافٹ بنا ہے, اس کو بٹھائیں لوگوں کے ساتھ, سویلینز بیٹھیں, ملٹری والے بیٹھیں, اور یہ بیٹھ کے اتفاق کے ساتھ, نیشنل کنسنسس کے ساتھ ایک اینٹی ٹیررزم لا صحیح بنائے جائیں تاکہ اس مسئلے کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اور وہ آج تک نہیں ہوا. پھر یہ مسئلہ بنتا ہے مسنگ پرسنز کا, اور بلاؤ جی فلانے کو, کس قانون کے تحت آپ نے یہ کیا, فلانا قانون ٹھیک نہیں ہے, فلانا قانون ٹھیک نہیں ہے. تو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ یعنی کہ سیٹھی صاحب بدنیتی تو ہے نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون بڑھ جاتا ہے 68 منٹس میں. یہ قانون یا اس سے ریلیٹڈ قانون, مطلب آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ فرحت اللہ بابر صاحب نے دیا, یہ نہیں بن سکے, اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا قانون نہیں بن سکا 4 سالوں میں. تو یہی صورتحال ہے نا, اسی کی طرف وہ توجہ دلا رہے ہیں, اور میں 100% ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. اچھا سیٹھی صاحب, یہاں بریک کا وقت ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو ایک سوال جو ناظرین شروع میں اٹھایا تھا, جنرل کیانی نے اس کی طرف ایک اشارہ دیا کہ قائد کا پاکستان, یہ تو ہمارا سوال ہے. انہوں نے کس طرح اشارہ دیا, اور کیا ہم واقعی ایک ٹالرنٹ ماڈرن اسلامک اسٹیٹ ہیں یا نہیں, اس کے اوپر بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, یہ اسپیچ دیتے ہوئے کیا ضرورت پیش آئی جنرل کیانی کو اس بات کو مینشن کرنے کی کہ ایک ماڈرن اور ایک ٹالرنٹ پاکستان کی ضرورت ہے, اور ایک ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے پاکستان کو, یا پاکستان کو ہونا چاہیے جہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پروٹیکشن حاصل ہو. ریڈی صاحب, I'm sure وہ اس کو بھی ایک پرابلم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی صورتحال پہ غور و فکر کرنا ہو تو دیکھیں کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ وہ کیا ان کا رویہ ہے. یہ ایک محاورہ بن چکا ہے کہ اگر دیکھنا آپ نے کسی ملک کے حالات دیکھنے ہیں تو دیکھیں وہاں کہ وہ اپنے اقلیتوں کے ساتھ کس طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو اس سلسلے میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سپیچ ہے, میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ وہ آج دکھائیں لوگوں کو. اور یہ سپیچ جو ہے منیب, اس کے میں تبصرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں کو سننی چاہیے یہ. اچھا اس کے سیٹھی صاحب میں چاہوں گا کہ وہ سپیچ ہے اس کے ایکچولی میں نے وداؤٹ لیٹنگ یو نو اس کے میں نے 2 حصے کیے ہیں. ایک میں خود پڑھنا چاہوں گا اور ایک بڑا زبردست وائس اوور ہے. میں چاہتا ہوں ناظرین یہ آپ پہلا حصہ اس سے بتا دیجیے عوام کو. یہ 11 اگست 1947 کے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو جب قائد اعظم نے ایڈریس کیا, یہ پہلا حصہ ہے, اس کے ذریعے سنیے. آپ سب آزاد ہیں, آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. صاحب یہ اس کا پہلا حصہ تھا. ناظرین, اس کا دوسرا حصہ آپ کو آپ کی کنوینئنس کے لیے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا, میں اسے پڑھ بھی دیتا ہوں. قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں, کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی معنوں میں, کیونکہ وہ ایک ہی ریاست کے شہری ہوں گے. ہندو ہندو نہیں رہیں گے, مذہبی طور پہ نہیں, مذہبی تو رہیں گے وہ, مگر سیاسی طور پہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے, مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. یہ ہم بھول چکے ہیں, یہ ہم نے پہلے دن سے اس کو پریکٹس نہیں کیا, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ ہندو
بن کے ملک سے بھاگ رہے ہیں، اس ملک سے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ وہ پاکستانی ہیں۔ 64 سال انہوں نے یہاں رہا ہے، دن بدن ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کا خیال نہیں کیا 65 سال گزارنے کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کرسچنز، کتنے کرسچنز یہاں سے مائیگریٹ کر کے، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، ہندو جو ہیں وہ اب انڈیا جا رہے ہیں، شیعہ مارے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک اقلیت ہے نا، وہ مارے جا رہے ہیں، فرقہ پرستی ہو رہی ہے، ہزارے مارے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے منیب؟ یہ ہے، اس کی طرف توجہ قائد اعظم نے پہلے دن پہ کہا تھا کہ سیاسی طور پہ یہ ریاست کا، ان کا اتنا ہی حق ہے ریاست کے اوپر جتنا آپ کا یا میرا ہے، مگر ہم نے ان کو وہ حق نہیں دیا۔ یہ عدم برداشت کا جو ماحول ہم نے بنایا، اس میں ہم نے اپنے آپ کو، مسلمانوں کو اسپیشل سٹیٹس دے دیا اور باقی سب کو ایکسکلوڈ کر دیا اس میں سے۔ یہ جو پالیٹکس بنی ہے نا، سیپریٹ الیکٹریٹس، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فلانے کو بین کر دیا، فلانے کو یہ کر دیا، فلانے کو وہ کر دیا، یہ سارا کام غلط ہوا ہے۔ اس کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ قائد اعظم کی خواہش، ان کی خواب میں یہ بالکل نہیں تھا، اس کے برعکس تھا سب کچھ، مگر ہم نے وہ نہیں کیا۔ اور اس کی طرف توجہ جنرل کیانی نے دلائی ہے کہ ہمیں ایسا ماحول، ایک جدید ماڈرن پاکستان کا ماحول جس میں برداشت کی قوت ہونی چاہیے، اس کا حوصلہ ہونا چاہیے اور انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس سے ہٹنا ہے، ان سب چیزوں سے، مگر ہم پھنسے ہوئے ہیں سب چیز کے اندر، اور میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کیوں ہوا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا جو کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کی لنک کا احساس نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں لنک کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں وہ چاہوں گا کلیریفیکیشن ہو جائے کہ وہ آپ میں جلدی سے کہہ کہ اہل تشیع جو ہمارے بھائیوں نے اقلیت کہہ دیا، مائنورٹی میں ہے یا کم ہے، یا فرقہ واریت کی ایک جنگ ہے، اس کی طرف آپ حوالہ دے رہے تھے۔ جی ہاں، تو اب تو فرقہ واریت تو ہو گئی نا، میں نے بات کی کہ جی یہ ساری چیزیں قائد اعظم کے نسخے میں نہیں تھیں، پاکستان جو بننا تھا اس میں یہ نہیں تھیں، مگر سب کچھ وہ ہو گیا۔ اس کا اشارہ بھی میں نے آپ کو پہلے کر دیا تھا کہ جب ہم نے امریکہ کی جنگیں لڑی، اسپیشلی افغانستان میں، تو اس کی ساری بیج اس وقت صحیح ٹھیک۔ اب عرض یہ ہے کہ آج میں نے خبر پڑھی کہ سعادت حسن منٹو صاحب کو پاکستان کا اعزاز ملا ہے، بہت ہائیسٹ اعزاز، نشان امتیاز۔ پتہ نہیں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے سعادت حسن منٹو کی ہسٹری پڑھی ہے یا سعادت حسن منٹو کے پلیز اور ان کی رائٹنگز پڑھی ہیں، مگر یہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ سعادت حسن منٹو صاحب 60 سال پہلے ان کے خلاف انہیں کہا گیا تھا کہ آپ فوش ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں اپنی رائٹنگز میں، اور ان کے اوپر کیسز کیے گئے تھے پنجاب میں، برطانیہ کے راج میں بھی، اس کے بعد بھی، اور ان کو بین کیا ہوا تھا۔ بہت عرصے میں جب نیا پاکستان بنا تو سعادت حسن منٹو کی رائٹنگز بینڈ تھی۔ آج سعادت حسن منٹو کو آپ نے نشان امتیاز دیا۔ سعادت حسن منٹو کیا کہتے تھے اس وقت، اور اس کا کیا تعلق ہے آج کے حالات پہ؟ سعادت حسن منٹو نے زر، زن اور زمین کی بات کی تھی، جو وہ دیکھ رہے تھے پارٹیشن کے بعد جو وائلنس ہوئی، جو انتشار ہوا، جو لڑائی ہوئی، جو خون خرابہ ہوا، جو جنگ ہوئی، ایک قسم کی کمیونل جو وار ہوا، اور اس پہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا، اور ایک طریقے کے ساتھ کیا تھا تاکہ لوگوں کو شیک اپ کیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے، ہم حیوان بن گئے۔ ان کو بین کر دیا، کہا کہ آپ فحاشی لٹریچر پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے اس وقت، اور آج ہم انہیں اعزاز دے رہے ہیں، ان کے گزرنے کے 57 سال بعد 57 صاحب ان کو آج ہم نے ایکنالج کیا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ آج بھی وہی اسی قسم کے حالات ہیں، زر، زن اور زمین، اسی قسم کی گریڈ، اسی قسم کی سیلفشنس، اسی قسم کی لڑائی، خون خرابہ وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت ہندو مسلمان تھے، آج مسلمان آپس میں یہ کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعادت حسن منٹو صاحب نے ایک سیریز آف خط لکھے تھے، خطوط۔ ان کا عنوان تھا انکل سیم کے نام، انکل سیم مطلب امریکہ کے نام، جس میں انہوں نے تنزیہ طور پہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کے حکمران طبقہ، سول ملٹری، امریکہ کے ساتھ ایک بہت سے معاہدے کرنے جا رہا ہے، اور
یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے اور ہماری ڈیولپمنٹ ایز اے نیشن کے لیے نقصان دہ ہوں گے. مطلب وہ دور اندیشی سے بھی اس وقت بغداد پیکٹ، سینٹو سیٹو یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تھی، انہیں باتیں شروع ہو چکی تھی کہ ہم امریکن کیمپ میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا تھا اور بہت ہی پروفاؤنڈ بات کی تھی اور طنز. انہوں نے کہا تھا امریکہ بادشاہ تم کیوں نہیں، سیدھی سی مسئلہ تمہارے لیے، تم نے جنگ لڑنی ہے کمیونزم کے خلاف، ہمارے مولویوں کو پیسے دو اور ہمارے مولویوں کو ہتھیار دو اور تمہاری جنگ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے اس وقت تنزیہ طور پہ یہ لکھا تھا کہ امریکہ بادشاہ ہم تو تیار ہیں اپنے آپ کو دینے کے لیے آپ کو اور آپ کی جنگ لڑنے کے لیے. زر، زن اور زمین، بات وہی تھی، بات آج بھی وہی ہے. ان کو اس وقت کہہ کہ یہ فحاشی لٹریچر ہے اور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بین کر دیا گیا اور آئسولیٹ کر دیا گیا. وہ پروگریسو رائٹر سے بھی علیحدہ ہو گئے اور جو کنزرویٹو ایلیمنٹس تھے اس سے بھی علیحدہ ہو گئے. مگر وہ جو بات اس وقت کر رہے تھے وہ آج بھی صحیح ہے. اس لیے آج جو ان کو یہ اعزاز جو ملا میں بڑا اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں دیر آیا درست آیا. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ناظرین بڑے تعجب کی بات ہے کہ جو بات انہوں نے اتنا عرصہ پہلے کی سعادت منٹو صاحب نے، ایگزیکٹلی ہم نے وہی کیا. تو سسٹم سیٹی صاحب نے بات کہا ہے، بڑی پرسیپٹیو تھنکنگ تھی ان کی، بڑی دور اندیشی تھی. اگر ایک سیکنڈ ہو تو میں ایک اور بات کر دوں. ضرور مجھے اب یاد آ گئی. ضرور کریں. وہ یاد یہ آئی کہ آج کل ایک سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی کچھ دوستوں نے لانچ کی ہوئی، قاضی حسین احمد صاحب کی، قاضی صاحب نے ایک پٹیشن، جسٹس وزیر احمد صاحب نے، اور اس میں کچھ صحافی بھی ہیں جو ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. اس میں بھی یہ فحاشی کی بات شروع ہو گئی ہے کہ کیا فحاشی اور کیا نہیں ہے. اور ریکویسٹ یہ کی گئی ہے، دعا مانگی گئی ہے کہ سپریم کورٹ انٹروین کرے اور روکے، کیونکہ فحاشی زیادہ لوگ ٹیلی ویژن چینل، نیوز چینل یہ کچھ ہو رہا ہے. دلچسپ بات یہ نہیں ہے کہ یہ پٹیشن آئی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پٹیشن کس نے کی ہے. یہ پٹیشن وہ اسی حلقے نے کی ہے جس حلقے نے سعادت حسن منٹو کی زبان بند کی تھی اس وقت. ٹھیک. اور دلچسپ بات اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اسی حلقے کے لوگوں کو کہا کہ آپ آ کے بتائیے ہمیں کہ ہمارے قانون کیسے ہونے چاہیے. مگر کسی اس نمائندے یا پاکستان کے جدید پاکستان کے نمائندے سے نہیں پوچھا جو قائد اعظم کے فالوورز ہیں کہ فحاشی جو ہے اس کا تعلق صرف عورت کی جسم کے ساتھ نہیں ہے. جیسے کل جاوید جبار صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا کہ یہ فرقہ پرستی بھی ہے، وہ بھی فحاشی، اور اس قسم کی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی ٹھیک، ذہنی فحاشی بھی ہوتی ہے، اور وائلنس جو ہے، خون خرابہ، یہ بھی سارا. تو ہم سے بھی پوچھا جائے جو قائد اعظم کے فالوورز ہیں، جو جدید پاکستان، پروگریسو پاکستان، جسٹ پاکستان، انصاف جس میں وہ چاہتے ہیں، اور یہ جو امریکہ کے پٹھو بن کے ساری عمر ہم ان کے کام کرتے رہے، جو ہماری بات بھی تو سنی جائے. تو چیف جسٹس صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ جدید پاکستان کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی بلایا جائے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ فحاشی کا ڈیفینیشن آپ تو دیجئے. اس وقت جب ایک سعادت حسن منٹو تھا، آج لاکھوں کی تعداد میں سعادت حسن منٹو اس ملک میں ہے. اچھا ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کالز بھی لی جا سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یوم آزادی کا موقع ہے تو بات ہو جائے کچھ یونٹی کے حوالے سے بھی. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اکثر ہم سیٹھی صاحب سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، سیٹھی صاحب بلوچستان کا. اینڈ ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں بات بھی ہمیشہ کی ہے. جو ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یو سین دی اس کا، آپ نے ریزلٹس بھی دیکھے ہیں، تو وہاں پر جو ایک پاپولر پرسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں بلوچستان خدا نخواستہ جی وہ سیسیشنسٹ بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ دے وانٹ انڈیپینڈنس. تو کیا ریزلٹس ڈو یو فیل کہ وہ ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر لوگ واقعی یہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ سروے جو ہوا ہے وہ پاکستانی آرگنائزیشن گیلپ نے کیا ہے اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ نے دی ہے. اس سروے کے اندر 3-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں. آپ کیونکہ آج یکجہتی کا دن ہے تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ بلوچستان کی عوام وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں. اس پول میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 60% سے زیادہ لوگ بلوچستان کے خود مختاری
زیادہ خود مختاری، اٹانومی، گریٹر اٹانومی، پروونشل اٹانومی چاہتے ہیں. ملک سے علیحدگی پسند جو لوگ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں وہ کوئی 37% کے قریب ہے. 37% منیب بہت ہائی فگر ہے. 37% بلوچستان کے جو بلوچ عوام ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور 60% سے زیادہ جس میں پشتون بھی شامل ہیں وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں مگر خود مختاری. وہ خوش نہیں ہیں جو جس قسم کی ان کو پروونشل اٹانومی یا خود مختاری ملی ہے. تو یہ بہت ہی ڈسٹریسنگ نیوز ہے یہ کہ اتنے زیادہ لوگ بلوچستان میں اب علیحدگی کی تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ خوش نہیں ہیں آپ کے ساتھ. تو آج کے موقع پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ 1970 کی جو الیکشن ہوئی تھی، 70 کی الیکشن، اس کے بعد بنگلہ دیش کی بنیاد بنی، کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوا کہ ان کی عوام کیا چاہتی تھی. اور عوام وہ آزاد، جسے وہ آزادی سمجھتے ہیں، ہم اس کو علیحدگی سمجھتے ہیں، وہ علیحدگی ایک فورن انٹرونشن کی وجہ سے ہوئی، مگر اس کی جو جذبہ تھا، اس کی جو سوچ تھی، وہ عوام میں پہلے پیدا ہو چکی تھی. ہمیشہ 2 کنڈیشنز نیسیسری ہوتی ہیں سیسیشن کے لیے یا آزادی کسی کو اپنی چاہیے علیحدگی پسند تحریک کے لیے. ایک یہ کہ عوام ان کے ساتھ ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ کوئی فورن انٹرونشن کی وجہ سے ان کی کوئی مدد کرے تاکہ جو ریاست آپ کو روکتی ہے کیونکہ وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے اس کے خلاف آپ بھی کچھ کھڑا کر سکیں. جسے آپ پل فیکٹر کہتے ہیں. تو پش فیکٹر، پل فیکٹر. پش فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے زیادتی کی، آپ سے وہ بددل ہو گئے. پل فیکٹر یہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی مدد کی اور وہ انہوں نے آپ کے خلاف آزادی کا اعلان کر دیا. بلوچستان میں بھی پش اور پل فیکٹرز میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو 37% جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، کیونکہ امریکہ، افغانستان اور انڈیا یہ ریجن میں بہت پاورفل نیشنز ہیں. اگر آپ کے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے یا ہیں تو یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس صورت کا جس صورت میں 40% بلوچ عوام پہلے سے ہی تیار ہے علیحدگی کے لیے. یہ بڑی خطرناک ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اور پھر اس علاقے میں وہ ممالک جو کہ ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے تاکہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں. یہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. کشمیر کب سے اپنی اس کی جہاد ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے خلاف کب سے وہ جہاد کر رہے ہیں کشمیری. پہلے وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ علیحدہ ہونا چاہتے تھے. ایسے ہی ہے نا، ہندوستان سے کامیاب نہیں ہوئے نا، لاکھوں مارے گئے نوجوان، ان کی پوری جنریشنز وائپ آؤٹ ہو گئی. جہاد بھی ہوئی، انڈیا کی 5 لاکھ 6 لاکھ فوج نے ان کو سپریس بھی کیا، اپریس بھی کیا. آزاد نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان کی وہ جو بددلی تھی ہندوستان کے خلاف اس کو ایکسپلائٹ کر سکے. تو اب وہ ختم ہو گیا اور اب ہم نے یہ کوشش کی اور ناکام ہو گئے. تو عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان کو، کشمیریوں کو خوش رکھنا چاہیے تھا. ان کی جو حق تھا یا حقوق تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو ملنے چاہیے تھے. ہمیں بھی یہاں غور کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر. آج کا دن ایسا ہے کہ ہمیں، کیونکہ یونٹی کی بات ہے، نیشن ہوڈ کی بات ہے، نیشن ہوڈ ہمارا جو ہے وہ 4 اس میں فلارز ہیں. آگے اور بھی فلارز ہو سکتے ہیں مگر یہ کم نہیں ہونے چاہیے، بڑھنے چاہیے، کم نہیں ہونے چاہیے. سیٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک دفعہ پھر میرے اور سیٹ صاحب کی طرف سے آپ کو 65واں یوم آزادی مبارک. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.